رائٹرز پاکستان کی ایک اور ایکسکلوسیو خبر. پہلے سعودی عربیہ، اس سے پہلے جنگجو ہفتار، پھر سوڈان اور اب انڈونیشیا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس خریدنے پہ. پہلی خبروں کے اندر انونیمس سورسز اور اس خبر کے اندر بھی anonymous sources. Let Ali show you کہ اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. Do like, subscribe and share this content. پچھلے 4 ہفتوں میں رائٹرز پاکستان نے تقریباً 4 سے 5 خبریں چلائی ہیں. اس میں سے 3 خبریں ایٹ لیسٹ ایکسکلوسیو کر کے چلائی گئی ہیں اور جو رپورٹرز ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں اس کے اندر. سعد سعید اور اریبہ فاطمہ میرے خیال سے ان کا نام ہے. اور ان سب خبروں میں انونیمس پاکستانی سورسز یا تو 2 سورسز یا ایک ان نیمڈ سورس کو لے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک فائر سیل کر رہا ہے ان گنت فائٹر جیٹس کی، JF-17 فائٹر جیٹس کی. حقیقتاً پاکستان کی پروڈکشن کیپیسٹی ان جوائنٹ پروڈکشنز کے اندر جو چائنا کے ساتھ مل کے بنائی جا رہی ہیں مختصر ہے، مگر جس رفتار سے رائٹرز کی یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں لگ رہا ہے پاکستان آن آف سوئچ کے اوپر ہی ہر کچھ گھنٹوں میں ایک JF-17 فائٹر جیٹ بنا رہا ہے. اس کو مزید سمجھنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاوید حسن. جاوید، ہم نے کچھ ہی دن قبل اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی اور انکشاف کیا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ تو اب لگ رہا ہے کہ اٹس نو ہولڈ بارز بیسکلی، کہ ہر چیز ممکن ہے یہاں پہ تو رائٹرز کے لیے. السلام علیکم علی. بات یہ ہے کہ میں بھی ایک زمانے میں سیلز مین ہوتا تھا اور باس کو آ کے رپورٹ کرنا پڑتا تھا کہ کلائنٹ سے ملاقات ہوئی ہے. جا کے ملاقات ہوئی، سر فکر نہیں کریں بس سیل ہو گیا، $1 بلین کا آرڈر آنے والا ہے. تو آئی تھنک جو بھی سیلز مین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں سیلز تو آلریڈی ہو گیا سر، آپ فکر نہیں کریں. تو لگتا ہے ایسی ہی ہے کہ آئی ایم شیور رائٹرز بہت صحیح کام کر رہا ہے اور ان کے سورسز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور وہ بالکل کہہ رہے ہوں گے کہ سیل تو ہو گیا، فکر نہیں کریں. مگر جنرلی جو سیل اسی وقت ہوتی ہے جب بائر کہتا ہے کہ ہاں ہم نے کانٹریکٹ سائن کرا ہے اور 10 پلینز خریدنے ہیں نہ 20 پلینز خرید رہے ہیں. اور آئی تھنک میں بس اتنا کہوں گا کہ بس کوشچنز آتے ہیں کہ کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں جس کے بارے میں پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کہ آپ ہر جگہ آپ جا کے بیچ رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ایکسلنٹ، پاکستان بیچ رہا. مگر یہ اگر پاکستان کو کہنا اچھی بات ہے، کہنا چاہیے کہ ہماری بڑی ڈیمانڈ ہے، مگر آئی تھنک انٹرسٹنگ ہے کہ جو ایجنسیز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیفیکلٹ کوشچنس پوچھ رہے ہیں. وہ لگتا ہے جیسے جو بھی ان کو کہا جاتا ہے فرام دا سیلر سائڈ وہ مان لیا جاتا ہے. تو یہ تو آئی ڈونٹ تھنک اگر کوئی گاڑیوں کا جرنلسٹ ہوتا اور کوئی آٹوموٹیو کمپنی ہوتی وہ اگر کہتا ہے کہ بس ہماری ابھی ایجنسی کھلی ہے انڈونیشیا میں اور وہاں 50,000 گاڑیاں بک جائیں گی، فکر نہیں کریں. تو جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ سن تو لیتا ہے مگر وہ ضرور اور شاید رپورٹ بھی کرتا ہے مگر وہ کوشچنز بھی پوچھتا ہے کہ کتنی ریئلسٹک ہے یہ بات. مجھے جو عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی بھی کوشچنز نہیں پوچھے جا رہے ہیں ان آرٹیکلز میں پاکستان کی کیپیسٹی کے بنانے میں ایکچولی کیا ڈیمانڈ ہے. انڈونیشیا میں ملٹیپل سسٹمز ہیں، وہ ابھی جو ہے کچھ دن پہلے وہ ایک امریکن F-15 نہ ایسی کچھ پلین ہے اس کے بارے میں پرچیز کرنے کے بات ہو رہی تھی. اب ایک طرف وہ امریکن پلینز خریدنے کے سوچ رہے ہیں، دوسرے طرف چائنیز پلینز خریدیں گے. یہ اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ سسٹمز ہوتے ہیں، مکس اینڈ میچ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دال بھی لے لیں اور کڑھائی بھی لے لیں. یہ کافی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اور جو بھی ایک سسٹم استعمال کر رہا ہے اس میں انٹیگریشن میں جو ہے بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں دوسرے ملک کے سسٹم سے. اور یہ پرابلم انڈیا نے بڑی فیس کری ہے کہ انہوں نے
رشیا سے خریدا, فرانس سے خریدا, اس کے انٹیگریشن کی وجہ سے ان کو کافی پرابلمس ہوئی ہیں, اور ون آف دا ریزنز ان کی پرفارمنس ایئر فورس کی بری رہی. تو مجھے بس کوشچنز آتے ہیں, آئی مین آئی ایم سوری, یہ کوشچنز کچھ لوگوں کو بہت برے لگتے ہیں, اور مجھے ہر قسم کے برا بھلا کیا کہا گیا لاسٹ ٹویٹ کی وجہ سے, اس لیے کہ وہ شاید وائرل چلا گیا تھا. مگر یہ جرنلسٹ اگر ایسے ہی چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک جائز ہے کہ جو آڈینس ہے وہ پوچھے کہ کتنی ریئلسٹک ہے, اسپیشلی جہاں کوئی کنفرمیشن کوئی بھی آپ کے سٹوریز میں نہیں آ رہی ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے, اور یہ کرٹیسزم نہیں ہے, مگر جسٹ یہی ذرا سا کوشچن مارکس آ جاتے ہیں کہ یہی رائٹرز ایجنسی نے کہا تھا آئی تھنک جولائی میں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں پاکستان سپٹمبر 16 to 18. اینڈ ایز یہ نکلا تھا, آپ گوگل میں جا سکتے تھے اور سرچ کر سکتے تھے کہ اسی وقت آفیشلی کافی دن پہلے آفیشلی کنفرم تھا کہ اسٹیٹ وزٹ ہے یونائٹڈ کنگڈم میں, لنڈن میں. تو اگر اتنی بیسک چیکس نہیں کرتے ہیں تو کوشچنس تو آتا ہے. اور رائٹرز بہت ہی ایک ریپیٹیبل ایجنسی ہے, مگر اپنی ریپیٹیبل اگر ایجنسی ہے تو اسی طریقے سے کوشچننگ بھی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ you're only as reputable as your last story یا last break. تو خیر اس سٹوری کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اور یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ جی انڈونیشیاز ڈیفینس منسٹر میٹ پاکستان's ایئر فورس چیف اسلام آباد. Jan 12 کی خبر ہے رائٹرز کی, to discuss a potential deal that includes the sale of combat jets and killer drones to Jakarta. 3 security officials with knowledge of the meeting on Monday said. One source, unnamed, said the talks revolved around the sale of JF-17 jets. The other two sources said the talks were in an advanced stage and involved more than 40 JF-17 jets. One of them said Indonesia was also interested in Pakistan's Shahpar drone. یہ تو ہو گئی خبر جو لاسٹ شائع ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر آپ جا کے سرچ کریں جو آتھر ہیں ان سب خبروں کے, ان کا نام, جن کا نام ہے سعد سعید, تھامسن رائٹرز کے, تو ایک خبر انہوں نے یہ والی آئی ہے ابھی, exclusive Pakistan and Indonesia closing in on jets and drones defense deal sources say. اس سے پہلے خبر آئی 9 جنوری 2026 کو, exclusive Pakistan nears $1.5 billion deal to supply weapons jets to Sudan. اس سے پہلے خبر آئی 6 جنوری 2026 کو, exclusive Pakistan in talks on Pakistan Saudi in talks on JF-17 jets for loans deal. اور پھر اس سے پہلے خبر آئی 7 جنوری کو, پاکستان آئز ڈیفینس پیکٹ with Bangladesh sale of JF-17 jets. تو ایک خیر میں بھی صحافی ہوں, بڑے اداروں میں کام کیا ہے, اگر آپ ویٹ نہیں کرتے اور بیک ٹو بیک آپ کی سورسز آپ کو سٹوریز ون سائیڈڈ سٹوریز پش کر رہی ہیں, تو رائٹرز کا یا کسی بھی ادارے کا ایک اس کے اوپر کمپلشن ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ جس کے ساتھ یہ ڈیلز کہی جا رہی ہو رہی ہیں تو وہاں سے بھی کچھ سورسنگ کریں یہ لوگ, ادھر سے بھی ایک سورس لے کے آئیں. تو یہ ون سائیڈڈ ان نیمڈ سورسنگ اس طریقے سے رائٹرز کے اوپر, یہ کیا ایک پی آر میگزین بن گیا ہے, پی آر وائر بن گیا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ علی میں نہیں کمنٹ کرنا چاہوں گا پی آر بنے کہ نہیں, مگر آپ نے جو سوال کرے ہیں بڑے جائز ہیں, اور وہی سوال کافی لوگ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ فار انسٹنس ابھی JF-35 کے بارے میں بات کر رہا ہے. دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کلاس آف پلینس. اب وہ F-35 امریکن جو ہے, سوری F-35 بالکل صحیح کریکٹ کرا آپ نے. F-35 وہ ایک طرف F-35 خریدے گا, دوسرے طرف وہ JF-17 خریدے گا. یہ تو عجیب ہی حال ہوگا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان پلینز میں. سعودی عربیہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے پیسے کی. وہ JF-17 جو ہے جنرلی سمجھتے ہیں کہ آپ جو لوگ رولس رائس نہیں افورڈ کر سکتے ہیں وہ ٹویوٹا کورولا خریدتے ہیں. تو اٹ از اے بٹ لائک دیٹ ریئلی, کہ آپ رولس رائس کو آپ ساتھ آپ ٹویوٹا کرولا کے لیے خرید رہے ہیں.
تو آئدر یہ ہے کہ کیا وہ جیسے سیکنڈ کار ہوتا ہے اس کے لیے سعودی عربیہ خرید رہا ہے، مگر یہ ڈیفنس ڈیلز ہیں، اس میں اگین مکس اینڈ میچ سعودی عربیہ کیسے کر سکتا ہے. تو دیکھیں شاید ہو سکتا ہے، کیوں نہیں، مگر ایٹ لیسٹ یہ کوشچنز تو پوچھنا چاہیے کسی آرٹیکل میں، یہ کوشچنز ریز تو کرنا چاہیے. آپ نے بس سورس سے لیا اور پبلش کر دیا. Now that is quite remarkable. کوئی بھی جو آڈینس ہوگی وہ پوچھے گی کہ آپ کوئی کوشچنز نہیں پوچھتے ہیں، آپ کوئی ڈاؤٹس نہیں ریز کرتے ہیں، آپ کوئی کنفرمیشن جو بائر ہے، ایونچولی تو بائر کو پیسے دینے ہوں گے نا. میں تو اپنے خیالی پلاؤ بناتے جاؤں کہ 10 بک گئے 50 بک گئے، جو بھی سیلز میں ہوتے ہیں، جو بھی مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ تو آبویسلی اس کو آپٹیمسٹک ہونا ہوگا. مگر ان دی اینڈ خریدار جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا شاید بات چل رہی ہے، بالکل ایسی بات ہو سکتی ہے، کچھ تو کہے. وہ اس کے طرف سے کمپلیٹ سائلنس. مور اوور آپ ایسے ملک چوز کر رہے ہیں انٹرسٹنگلی کہ وہ جو آپ کے بھائی ملک ہیں وہ شاید ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہے، اس لیے کہ ان کے لیے بڑا انکمفرٹیبل ہوگا کہ ایک بردرلی ملک ہے اگر وہ ایک چیز کہہ رہا ہے اور آپ کہیں نہیں یہ تو سچ نہیں ہے. ایک اور اہم چیز اس کے اندر جاوید میرے خیال سے جو ڈیل ایکچولی ہوئی ہے آن پیپر، وضاحت، کانٹریکٹ، کیونکہ سب باتیں ہو رہی ہیں نا ابھی کہ جی ہو رہا ہے، ہو جائے گا، بات ہو رہی ہے، انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. تو ایک ڈیل جو ہوئی ہے وہ ہے آذربائیجان کے ساتھ. وہ 2024 کے فروری کے اندر وہ ڈیل سائن کی گئی تھی. انیشلی 16 JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس کے لیے، اور پھر اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا تھا ٹو 40 ایئر کرافٹ 2025 کے اندر. 2024 سے لے کے اب تک اگر 16 جو انیشل ڈیل تھی اس کے تحت ابھی تک پاکستان نے 7 جہاز آذربائیجان کو پرووائڈ کیے ہیں، جس کے اندر سے 5 آپریشنل ہیں ان کے اپنے ڈیٹا کے مطابق. اس کو ایکسپینڈ کیا گیا تھا اس ڈیل کو جون 2025 کے اندر. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کیپیسٹی کیا ہے، پروڈکشن کیپیسٹی، ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ایک چیز اب ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے ایک اپنا آرٹیکل پبلش کیا ہے کہ جی چائنا اسٹینڈس ٹو بینیفٹ فرام پاکستان پوٹینشیل ڈیلز، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوشچنز ریمین if these deals will even go through. تو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر رہا ہے، مگر یہاں پہ کیپیسٹی کا ایشو آتا ہے، یہاں پہ انٹیگریشن کا ایشو آتا ہے، یہاں پہ ڈیوائڈنگ آف ریسورسز اینڈ فنڈز اور کاسٹ اینڈ پروفٹس کا بھی ایشو آتا ہے. تو دیر سو مینی تھنگز دیٹ آر ان دس. تو کیا اگین اٹ جسٹ یہ انکریڈیولس ہے ایک طریقے سے کہ آپ کسی بھی چیز کی وضاحت کیے بغیر اس کو اس طرح پبلش کر دیں گے. ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ اگر اتنی خریداری ہو رہی اور اتنی سرٹنٹی اور آلموسٹ جیسے امپریشن دیا جا رہا ہے کہ the deal is almost at closure, ایڈوانس سٹیجز میں ورڈنگ ہے. اگر ایڈوانس سٹیجز میں ہے تو آپ نے جو آپ کے کمپوننٹس جو سپلائی کرتے ہیں، پاکستان میں انجن ابھی تک تو نہیں بنتا، زیادہ تر جو ایویونکس ہے وہ چائنا سے آتا ہے، انجن بھی چائنا سے آتا ہے وایا پرابلی فرام اوریجنلی فرام رشیا. تو آپ چائنا میں جو کمپنیز ہیں جو اس میں JF-17 بناتی ہیں اور اس کے انوالومنٹ ہے، اور دوسرے جو اس کے ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں وہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، اور جہاں 10 اب تو 4 بلین 5 بلین اگر سارا ملا کے دیکھیں تو شاید ٹینز آف بلینز ہیں. تو 10 بلین اگر ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے کمپوننٹ بائنگ چائنا سے ہوگی. تو آپ یہ نہیں سمجھے گے کہ اس کی شیئر پرائس زبردست طریقے سے بڑھے گی. اور جو جب سے یہ اناؤنسمنٹس آنے لگی ہیں، جو چائنا میں جو کمپنیز ہیں اس سے انوالو، اسپیشلی جو JF-17 مینوفیکچر کرتی ہے اور دوسرے ایویونکس کمپنیز بھی ہیں، ان کے شیئر پرائس بہت ہی وہ جنرل اپنے ولیٹیلیٹی کے لحاظ سے اور مارکیٹ موومنٹ کے لحاظ سے بڑھی ہیں. ایکسٹرا آرڈنری کوئی موومنٹس نہیں آئی ہیں. یہ جب پاکستان نے پلینز ڈاؤن کرے تھے J-10C کو استعمال کر کے، اور وہ J-10 سے بھی وہی چینگڈو میں بنتا ہے چائنا میں، تو آپ کی جو شیئر پرائسز ہیں ان کمپنیز کی اینی تھنگ فرام 35 to 45% بڑھ گئی تھی. اتنی جلدی مارکیٹ ریئیکٹ کرتی. تو یہ نیوز آ رہی ہے، یہ چیزیں آ رہی ہیں، مگر یہ جو شیئر پرائسز ہیں وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں.
تو اس کا کیا مطلب؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن جاوید حسن, تھینک یو سو مچ. اور آئی ایم شیور ایک اور ایکسکلوسیو آنے والی ہوگی ابھی JF 17 کے اوپر, اس کو ہم آپ کو دوبارہ لے کے آئیں گے. تھینک یو اگین. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.